بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم سدا آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک، یورپین ممالک ہے کیا؟ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون تھا ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار ہے؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارطغرل غازی ہے؟ اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہی خطوط پر تربیت کی تھی۔ کیا واقعی یہ خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی 2 اہم طاقت منگولوں اور صلیبیوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی تھی؟ ناظرین کرام، موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا، ڈریلش ارطغرل۔ یہ ڈرامہ 2019 تک جاری رہا۔ یہ ڈرامہ 5 سیزن پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 150 ایپیسوڈ یا اقساط ہیں اور ہر ایک ایپیسوڈ کا ڈیوریشن تقریباً 2 گھنٹے کا ہے۔ اب تک 160 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے۔ 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کی باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے۔ اس ڈرامہ کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس ڈرامہ کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بوزدیغ ہیں اور اس کے اصل ہیرو انجن اولتن ہیں، جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 13ویں صدی میں قائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ موسم، وبا اور پہاڑوں کی ٹھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بھیڑیں چرانا اس کا پیشہ تھا۔ اس قبیلے نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی ہوتی رہی، اور بالآخر اس قبیلہ کے جاں بازوں نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعے کو مسمار کر دیا۔ حلب کے شاہی محل کو صلیبی سازشوں اور غداروں سے نجات دلائی۔ اس قبیلے کا سردار شاہ سلیمان تھا، جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا ارطغرل اس کا سردار بنا، اور اس نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا۔ اس علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا۔ یہاں اس نے منگولوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ فتوحات کا آغاز ارطغرل نے حائری بازار سے کیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطنت کے فرما روا سلطان علاؤدین قیقباد نے سوغت کا علاقہ دے دیا اور ارطغرل کو وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ ارطغرل کی بیوی حلیمہ سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا عثمان تھا، جس کے بارے میں ارطغرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلہ کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار ہو گیا۔ عثمان کی قابلیت اور اس کی پوری مہم کو باضابطہ ایک ڈرامہ کرلوس عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے، جس کے 19 ایپیسوڈ اب تک ریلیز ہو چکے ہیں۔ اس ڈرامہ میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا جائے گا۔ ارطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ ارطغرل کے 3 بہادر ساتھی بامسی ہے، ترغوت ہے اور روشان ہے، اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں، اور تقریباً پورا ڈرامہ انہی تینوں کی بہادری، شجاعت اور جانثاری کے ارد گرد ہے۔ ڈرامے میں بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں، 13ویں صدی کے حالات بھی اسی طرح بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کے شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبیوں اور منگولوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ ان مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے
عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ ان کے وفات کے 10 سال کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی، جو 1923 تک قائم رہی۔ ڈرامہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ علاقائیت اور نسل و نسب کی بنیاد پر ذرا برابر بھی تعصب کا خیال نہیں آتا۔ عرب و عجم، قبیلہ اور علاقائیت کی بنیاد پر پایا جانے والا آپسی تعصب یہ ڈرامہ مٹا دیتا ہے۔ رائٹر کا حسن کمال یہ ہے کہ اس نے اس میں ترکوں کی اپنی تہذیب کو بھی جگہ دی ہے، لیکن اس سے ذرا برابر بھی دیگر علاقوں اور خطوں کے رہنے والوں کی دلچسپی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈرامہ کا کردار اس طرح ہے کہ عیسائی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے خلاف جھوٹ ہے، بلکہ وہ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور کئی عیسائی خاندان ڈرامہ دیکھنے کے بعد ایمان لا چکے ہیں۔ حال ہی میں BBC نے ایک مضمون لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ ارطغرل ڈرامہ میں جو دکھایا گیا ہے وہ خلاف حقیقت اور تاریخ کے برعکس ہے۔ کئی یورپین اور امریکی دانشوروں نے بھی اس ڈرامہ پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ارطغرل ایک گمنام ہے جسے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے زبردستی ہیرو بنا کر پیش کر دیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سچائی کیا ہے۔ ناظرین کرام، ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں، تاہم جو تذکرہ ہے اس سے ڈرامہ کے اکثر کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس وقت کے یہی حالات تھے جیسا ڈرامہ میں بتایا گیا ہے۔ معتبر تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاہ قائی قبیلہ سے تھا، اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا۔ 7 صفحات پر ایک قدیم دستاویز بھی ترکی میں موجود ہے جس میں ارطغرل غازی کی منگولوں اور صلیبیوں کے ساتھ اور اس کی جد و جہد کا تذکرہ موجود ہے۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلیمان شاہ بن کندز علب بن قایا علب بن کوک علب بن سارقون علب بن قائی علب۔ قائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جد و جہد کر رہے تھے، اور اس وقت کے موجود ترک قبائل سے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے اور صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ وفات کے 10 سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکی کے شہر سوغت میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی، اور پھر عثمان کے بیٹے ارحان غازی نے اضافہ کیا۔ اسی مقبرہ میں حلیمہ سلطان اور ترغت وغیرہ کی بھی قبریں ہیں۔ ناظرین کرام، ڈرامہ میں پیش کیے گئے پلاٹ اور تاریخ میں درج واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں: ڈرامہ اور تاریخ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ڈرامہ میں پیش کی گئی فکر، جد و جہد، صلیبیوں اور منگولوں سے لڑائی حقیقت پر مبنی ہے۔ ارطغرل کا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے تھا جس نے عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھا اور اس کا مشن پورا ہوا۔ اس کے نام سے منگولوں اور صلیبیوں پر ہیبت طاری تھی، اور آج اس کے کردار پر ڈرامہ بننے کے بعد پھر امریکہ اور یورپ پر اس غازی کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ڈرامہ میں کچھ ایسے کردار ہیں جن کا تعلق اس عہد سے نہیں جس پر ہم اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق تاریخ پر بنایا گیا اب تک کا یہ سب سے مقبول ڈرامہ ہے۔ اس نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔
یہ ڈرامہ اردو میں بھی دستیاب ہے، جس کے ایک سیزن کی ڈبنگ پاکستان کے ایک پرائیویٹ چینل نے پہلے کر رکھی ہے، اور اب دوبارہ وہاں وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر ڈبنگ ہو رہی ہے، جسے سرکاری ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ ڈیریلش ارطغرل دیکھنے والے اپنا تاثر کچھ اس انداز سے سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں: کتنی ہی فلمیں دیکھی اور کتنا کچھ پڑھ ڈالا، لیکن ارطغرل جیسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں، ایک شاہکار ہے، یہ ایک طلسم ہے، ایک جادو ہے۔ جس نے اسے دیکھا اس نے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا وہ جان لے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔